الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی شکل ثالث میں، جس کی پہلی صورت ہم نے پڑھ لی تھی کہ جس کے دونوں مقدموں میں حد اوسط ہو موضوع، اور تیسری شکل کے بانتیجہ ہونے کے لیے عام شرطوں کے علاوہ مندرجہ ذیل شرطیں ضروری ہیں کہ ان تکون صغراء موجبہ، کہ صغرا موجبہ ہو، ان تکون احدی مقدمتیہ کلیہ، اور ایک مقدمہ کیا ہو، کلی ہو۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اذا توفر الشکل الثالث علی شروط الانتاج العامة والخاصہ، کہ جب شکل ثالث میں پائے جائیں شروط انتاج عام اور خاص دونوں، تکون اقسامہ المنتجہ ہی ما یلی، تو اس کے نتیجے میں ملنے والی اقسام درجہ ذیل ہوں گی۔ الاول وتتألف صغراہ من موجبہ کلیہ، کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو، وکبراہ موجبہ کلیہ اذن، اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو۔ تو صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبرا بھی موجبہ کلیہ، نتیجہ کیا ملے گا، وَيَنْتِجُ موجبہ جزئیہ۔ اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا، جو میتھڈ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میتھڈ پہ آپ یہاں باقی نہیں رہ سکتے، کیونکہ دونوں دیکھیے کلی ہے اور دونوں موجبہ ہیں۔ شروط عامہ میں شرط کیا تھی؟ ایسی تو کوئی شرط نہیں تھی نا کہ دونوں موجبہ نہ ہو، نہ، بلکہ یہ شرط تھی کہ دونوں جزئیہ نہ ہو اور دونوں سالبہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ تو یہاں پہ دونوں موجبہ ہیں اور دونوں کلیہ ہیں، نتیجہ کیا ملے گا ہمیں، موجبہ جزئیہ کا۔ کہنا کل ذہب معدن، ہر سونا معدن ہے، وکل ذہب غالی الثمن، اور ہر سونا زیادہ قیمتی والا ہے۔ کہنا بعض المعدن غالی الثمن، یہاں معدن، ٹھیک ہے، ذہب کیا ہے، حد اوسط، یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، حذف کر دیں گے، کیا بچے گا، بعض المعدن غالی الثمن، کچھ معدن زیادہ قیمت والا ہے۔ اب آئیے الثانی، اس کے قسم ثانی پہ، جو آج کا ہمارا نیا درس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَتَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ، وَتَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ مِن موجبہ کلیہ، کہ صغرا مل کر بنے کس سے، موجبہ کلیہ سے، وَكُبْرَاهُ مِن سالبہ کلیہ، اور کبرا سالبہ کلیہ۔ اچھا یہاں بھی غور کریے گا، یہ موجبہ کلیہ اور یہ سالبہ کلیہ، نتیجہ دیکھیے سالبہ کلیہ نہیں آیا، نتیجہ کیا آیا، جزئیہ آیا، سالبہ جزئیہ۔ کیسے بے آئی نہیں، یہاں پہ دیکھیے کیا تھا، موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ، نتیجہ کیا ملا، موجبہ جزئیہ۔ یہاں پہ دیکھیے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ، موجبہ سالبہ میں اضعف کون ہے، سالبہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے سالبہ لیا۔ اب یہ بھی کلی یہ بھی کلی ہے، تو کیا کر دیا ہم نے، اس کو جزئی دے دیا، جیسے اوپر والے میں ہم نے کیا تھا۔ تو یاد رکھیے جو قاعدہ ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ کس طرح سے نتیجہ نکالنا ہے، اس نتیجے میں آپ کو یہ شکل ثالث میں آپ کو باقاعدہ یاد کرنا پڑے گا کہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا نتیجہ کیا بنے گا، سالبہ جزئیہ۔ دیکھیں موجبہ اور سالبہ میں تو سالبہ لے لیا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کلی یہ بھی کلی، تو ہم نے کلی نہیں لیا، کیا لیا، جزئی لیا۔ تو یہ چیز آپ کے لیے یاد کرنے والی ہوگی، جیسے کل ذہب معدن، ہر سونا کیا ہے، معدن ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ کہہ رہا کل ذہب معدن، موجبہ کلیہ ہے، کل کی وجہ سے، کل ذہب معدن، ہر سونا کیا ہے، معدن ہے،
शैय मिन अज़्ज़हबि बिफ़िद्दतिन। अब यहां पे देखिए ला शैय ने इसको क्या बना दिया, सालिबा कुल्लिया। ये मुजीबा कुल्लिया, ये सालिबा कुल्लिया। ला शैय मिन अज़्ज़हबि बिफ़िद्दतिन कुल्लु ज़हबिन मादनुन, हर ज़हब जो है मादन है, हर सोना मादन है। वला शैय मिन अज़्ज़हबि बिफ़िद्दतिन, और सोने की कोई शय चांदी नहीं है। अब यहां क्या कहेंगे, बादुल मादने। यहां पे देखिए ज़हब हद्दे औसत है और ये ज़हब हद्दे औसत है, इसको हम क्या करेंगे, गिरा देंगे और गिरा के क्या बनाएंगे, बादुल मादने। ये कुल और ला शै है, ये भी कुल है, तो कुल कुल का क्या कर दिया, बाज। ठीक है, बाजुल मादने लैसा बिफ़िद्दतिन। ला शैय से लैसा ले लिया है, चूंकि हमें क्या लेना है नतीजा, सालिबा, कहां गए जी, सालिबा जुजिया। तो सालिबा जुजिया के लिए बाज ले आए, सालिबा के लिए लैसा ले आए, तो हो गया बादुल मादने लैसा बिफ़िद्दतिन। कुछ मादन फिज़्ज़ा नहीं है। ये क्लियर है रजी? रजी? अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है आपका? जी जनाब। तीसरा किस्म देख लें इसकी, वततअल्लफ़ु सुग़राहु मिन मुजिबा जुज़इया, सुग़रा मुजिबा जुज़इया हो, व कुबराहु मिन मुजिबा कुल्लिया, कुबरा मुजिबा कुल्लिया हो। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी मुजिबा है और ये भी मुजिबा है, ये कुल्लिया है और एक जुज़इया है। तो हमने मुजिबा को मुजिबा रखा नतीजा, और कुल्लिया और जुज़इया में कौन सा नतीजा ले लिया, जुज़इया ले लिया, जो अज़ाफ़े मुक़द्दमतैन है। समझ में आया है? ये वही पुराना कायदा फिर लौट के आ गया आपको, जो तरीका मैंने आपको, ये देखिए, ये मुजिबा और ये भी मुजिबा, तो नतीजा भी हमारा क्या रहा, मुजिबा। ये जुज़इया और ये कुल्लिया, ये कुल्लिया और ये जुज़इया। अज़ाफ़े मुक़द्दमतैन के हिसाब से हमने क्या ले लिया नतीजा, जुज़इया। नतीजा क्या बन गया, मुजिबा जुज़इया। जैसे बाअदु ताइरी अबयज़ो, बाअदु ताइरे अबयज़ो, कुछ परिंदे क्या हैं, सफेद हैं। ये बाज की वजह से जुज़इया है कि नहीं है, और इसमें अदाते नफी कोई नहीं है, तो ये क्या हुआ, मुजिबा जुज़इया। बाअदु ताइरी अबयज़ो व कुल्लु ताइरिन हैवानुन, कुल्लो की वजह से कुल्लिया है और कोई अदाते नफी नहीं है, इसलिए क्या है, मुजिबा। तो पहला कज़िया क्या है, मुजिबा जुज़इया, दूसरा क्या है, मुजिबा कुल्लिया। अच्छा, शुरूत आम्मा में याद है ना, पहली शर्त, एक शर्त क्या थी कि एक उसका कुबरा क्या होना चाहिए, कुल्ली होना चाहिए। तो यहां कुबरा कुल्ली है या नहीं है? अब देखिए नतीजा क्या बना, बाअदुल अबयज़े हैवानुन। यहां पे देखें अत्ताइर, हद्दे औसत क्या है यहां पे, ताइर, ये हद्दे औसत है, इसको हम क्या करेंगे, गिरा देंगे, कहेंगे बाअदुल अबयज़े हैवानुन, और इस तरह से हमारा नतीजा बन जाएगा। क्लियर है ये वाला चिराग? चिराग, जी जनाब। हाँ, अब देखिए अर्राबि, चौथा नतीजा भी देख ले इसका, वततअल्लफ़ु सुग़राहु मिन मुजिबा कुल्लिया। सुग़रा किससे बनेगा, मुजिबा कुल्लिया से, और कुबरा क्या होगा, मुजिबा जुज़इया। कुबरा क्या होगा, मुजिबा जुज़इया। अब मुझे बताइए इसमें कवायदे आमा पाया जाएगा कि नहीं
پایا جائے گا. بولیے. ایک پہلا ہے موجبہ کلیہ، دوسرا ہے موجبہ جزئیہ. قواعد عامہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ آئیے شروط عامہ پہ. حد اوسط کی تکرار ہے، دونوں سالبہ نہیں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں جزئیہ نہیں، یہ بھی صحیح ہے. صغرا سالبہ نہ ہو، کبرا جزئیہ نہ ہو، یہ دکھ رہا ہے. اللہ یتألف من صغرا سالبہ و کبرا جزئیہ، لیکن بیک وقت ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ صغرا سالبہ ہو اور کبرا جزئیہ ہو، یہ شرط ہے. یعنی ایک وقت میں صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ. ہمارا صغرا سالبہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، سالبہ نہیں ہے، موجبہ ہے. آئیے دیکھیے. وعلیکم السلام. کیا ہے صغرا؟ سالبہ ہے کہ موجبہ ہے؟ موجبہ ہے. یعنی بیک وقت اگر یہ والا سالبہ اور موجبہ جزئیہ ہوگا تو نتیجہ نہیں ملے گا. لیکن یہاں دیکھیے کیا ہے، صغرا کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، اور کبرا کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ. تو یہاں سالبہ تو ہے ہی نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو خود شکل ثالث کی شرط ہے اس میں کیا ہے کہ دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ کلی ہونا چاہیے، اور یہ کلی ہے. صحیح. نتیجہ کیا بنے گا؟ موجبہ جزئیہ. ٹھیک ہے. چونکہ کلی اور جزئی میں سے کیا لے لیں گے؟ اضاف کو، جزئیہ کو لیں گے. یہ بھی موجبہ، یہ بھی موجبہ، تو نتیجہ کیا رہے گا؟ موجبہ رہے گا. کہہ رہے کل طائر حیوان، ہر پرندہ کیا ہے؟ حیوان ہے. اچھا، کل کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے. ٹھیک ہے. کل طائر حیوان، لفظ کل نے اس کو کیا بنا دیا؟ کلیہ. وبعض الطائر ابیض، اور کچھ پرندے کیا ہیں؟ سفید ہیں. تو بعض کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جزئیہ. نتیجہ یہاں پہ دیکھیے، طائر دونوں میں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حد اوسط. اس کو ہم کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، اور گرانے کے بعد کہیں گے کل حیوان ابیض، ہر جانور کیا ہے؟ سفید ہے. بعض کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جزئیہ ہے. ادات سلب یہاں نہیں ہے، تو یہ کیا نہ ہوگا؟ موجبہ جزئیہ. دیکھیں اس کے 5 نتیجے. 5واں بھی آ گیا کہ وہ تتألف صغراہ من موجبہ کلیہ. صغرا کس سے مل کر بنے؟ موجبہ کلیہ سے. وَكُبْرَاهُ مِنْ سَالِبَ جُزِيَّہ. یہاں پہ دیکھیں جزئیہ تھا لیکن یہ موجبہ جزئیہ تھا. 5واں کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ. نتیجہ کیا بنے گا؟ سالبہ جزئیہ. کیوں؟ موجبہ اور سالبہ میں سالبہ اضاف ہے، اور کلیہ اور جزئیہ میں جزئیہ اضاف ہے. تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ یہ سالبہ جزئیہ اس کا نتیجہ ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں مثال دیکھیے، کل حیوان حساس، ہر جانور کیا ہے؟ حساس ہے. لفظ کل نے اس کو کلیہ برقرار رکھا کہ نہیں رکھا؟ وبعض الحیوان، بعض کی وجہ سے جزئیہ ہوا. یہ لیس بانسان، لیسا نے اس کو کیا کر دیا؟ سالبہ بنا دیا. بعض الحیوان لیس بانسان، کچھ حیوان انسان نہیں ہے. بعض الحساس لیس بانسان. مجھے یہاں پہ بتائیے، یہ حیوان اور یہ حیوان کیا تھا؟
حد اوسط، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، گرا کے نتیجہ بنا دیا بعض الحساس لیس بانسان۔ چھٹا نتیجہ مولانا دیکھیے، اللہ اکبر، شکل اول میں کتنے نتیجے تھے؟ 4۔ شکل ثانی میں کتنے نتیجے تھے؟ 4۔ شکل ثالث میں کتنے آ گئے؟ 6۔ کہنا وتتعلق صغراہ من موجبات الجزئیہ، صغرا کس سے بن کر بنے؟ موجبہ جزئیہ سے۔ وکبراہ من سالبہ کلیہ، کبرا کس سے مل کر بنے؟ سالبہ کلیہ سے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ سالبہ جزئیہ۔ چونکہ موجبہ اور سالبہ میں سالبہ اضافہ ہے اور ایک کلیہ ہے اور ایک جزئیہ ہے، تو کلیہ اور جزئیہ میں جزئیہ اضاف ہے، اس لیے نتیجہ ہم کیا بنائیں گے؟ سالبہ جزئیہ۔ جیسے بعض الذهب معدن، کچھ سونا کیا ہے؟ معدن ہے۔ ولا شیء من الذهب بحدید، اور کوئی بھی چیز سونے کی لوہا نہیں ہے۔ تو یہاں بعض الذهب معدن، لفظ بعض نے اس کو کیا بنا دیا؟ جزئیہ، یعنی کچھ سونا معدن ہے۔ ولا شیء من الذهب، اور لا شیء کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ، ٹھیک ہے۔ لا شیء من الذهب، سونے کی کوئی چیز نہیں ہے، بحدید، لوہا۔ یہاں میں دیکھیں، یہاں ذہب اور یہاں ذہب، دونوں جگہ ذہب کیا ہے؟ حد اوسط ہے۔ نتیجہ کیا بنا؟ بعض المعدن لیس بحدید، کچھ معدن لوہا نہیں ہے۔ اب اس طرح سے ہم نے شکل ثالث کو پورا کیا۔ دیکھیے خلاصہ کہ موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ موجبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ سالبہ جزئیہ کا نتیجہ سالبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ کا نتیجہ بنے گا موجبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ کا نتیجہ بنے گا موجبہ جزئیہ، پھر موجبہ کلیہ سالبہ جزئیہ کا نتیجہ بنے گا سالبہ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ کا نتیجہ کیا ملے گا؟ سالبہ جزئیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اس کے 6 نتیجے ہوں گے، اور ہم نے اسی کے ساتھ 3 شکلوں کو کیا کر لیا؟ مکمل، شکل اول، شکل ثانی اور شکل ثالث۔ اب انشاءاللہ کل ہم لوگ شروع کریں گے شکل الرابع، والحمدللہ رب العالمین۔